صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، آج میں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کے گناہ ہیں کہ جن کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ چند ایک گناہوں کا ذکر ہم لوگ سنتے آئے اور ہمارے وہم و گمان میں صرف وہی گناہ ہیں، اس کے علاوہ باقی جو اعمال قبیحہ ہیں ان کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے اور نہ ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جب تک ہم اپنے اللہ سے اس گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں مانگیں گے، اس وقت تک وہ گناہ کسی صورت معاف نہیں ہوں گے۔ پھر وہ گناہ جتنے جو صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، وہ گناہ یا تو انفرادی ہوں گے یا اجتماعی ہوں گے۔ انفرادی گناہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور اجتماعی گناہ کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ جس نے ہمارے معاشرے کے توازن کا بگاڑ پیدا کر دیا، وہ گناہ جو ہمارے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ممبر اور محراب سے کچھ گناہوں کی مذمت بیان ہوتی رہی، ان گناہوں کو ممبر اور محراب سے بیان کیا جاتا رہا اور لوگوں کے وہم و گمان میں وہ گناہ ہیں، اور بہت سارے علماء کرام کی گفتگو سے لوگوں نے ان گناہوں سے توبہ بھی کی۔ مثال کے طور پہ زنا، شراب، چوری، ڈکیتی وغیرہ، ان گناہوں کا تذکرہ ممبر اور محراب سے ہوتا رہا اور اس کی مذمت بیان ہوتی رہی، لوگوں نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ گناہ اس طرح کے تھے کہ وہ اجتماعی صورت اختیار کر گئے۔ آج میں نے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا۔ وہ گناہ آہستہ آہستہ ہمارے سوسائٹی کا ناسور بنتے گئے۔ مثال کے طور پہ وعدہ خلافی، مثال کے طور پہ امانت میں خیانت، مثال کے طور پہ جھوٹ، مثال کے طور پہ ملاوٹ، ٹو لگانا، برے القابات سے کسی کو پکارنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی عزت دری کرنا، کسی کی آبرو کے ساتھ کھیلنا، اور تفاخر، تکبر، یہ وہ گناہ ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی کے اندر شامل ہوتے گئے، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلتا گیا کہ اس نے آہستہ آہستہ گھن کی طرح ہماری سوسائٹی کو کھانا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی گناہ اجتماعی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس کی معافی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پھر اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس معاشرے پر، اس سوسائٹی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اب اس کی مذمت قرآن و حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ایک ملاوٹ ہے، اب یہ اکیلا ایک شخص جرم کر رہا ہے، لیکن اس ملاوٹ شدہ چیز کو ہر خاص و عام، پیر و جماع، بچہ ہے کہ مرد و زن ہے، وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اگر وہ رسول دو عالم، حبیب دو عالم، سید دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، مکین گنبد خضراء کی بات پر یقین رکھتا تو کبھی کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہ کرتا۔
میرے نبی نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب کیا، وہ ہماری امت میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے ہی نہیں، تو چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے انسانی جانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے؟ ایک دودھ بیچنے والا وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، ایک کریانے والا وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، ایک منڈی میں کام کرنے والا وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک حدیث سماعت فرمائیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے قریب سے گزرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں غلے کے ڈھیر کے اندر اپنی انگلیاں داخل کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلے کے ڈھیر کے اندر اپنی انگلیاں داخل فرمائیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگشتیں مبارک تھیں وہ گیلی ہو گئی پانی کے ساتھ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی یہ غلے کا مالک کون ہے؟ اس کو بلاؤ میرے پاس۔ وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جب وہ صحابی رسول تشریف لائے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی یہ کیا بات ہے؟ اوپر آپ کا غلہ جو ہے وہ خشک ہے اور اندر جو غلہ ہے وہ بالکل گیلا ہے، وہ تر ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب کیا یہ اس چیز کی علامت ہی تھی کہ جو خشک غلہ ہے اس کا وزن کم ہے، اور جو گیلا اور تر غلہ ہے اس کا وزن زیادہ ہے۔ پیسے تم نے اتنے ہی لینے ہیں لیکن خریدنے والے کو جو چیز ہے وہ کم جا رہی ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرا قصور نہیں ہے، رات کو بارش ہو گئی تو اب سورج نکلا تو اس نے اوپر والی سطح کو جو ہے وہ خشک کر دیا اور اندر والی سطح جو ہے وہ اس نے اس کو کیا رکھا، تر رکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پر گفتگو ختم نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کیوں کر کے تم نے اس طرح نہ کیا کہ نیچے والے غلے کو اوپر کر دیا اور اوپر والے غلے کو نیچے کر کے مکس کر دیا، تاکہ سورج کی روشنی سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ سارے کا سارا غلہ خشک ہو جاتا، یا خریدنے والے کو پتہ چلتا کہ یہ جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ گیلا ہے۔ یہاں تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی، اور لیکن آج کا مسلمان بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پرسوں کی بات ہے، ہم یہ سبزی منڈی میں گئے، ہم نے کسی کی طرف افطاری کے لیے جا رہے تھے، میرے ساتھ مولانا بلال احمد حواری صاحب موجود تھے، تو ہم نے کہا چلیے کچھ پھل لیے چلتے ہیں ان کے لیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ بیچنے والے سے ہم نے پوچھا کہ کتنے کا، اس کا بھاؤ کتنا ہے؟ آڑو کی پیٹی تھی تو اس نے کہا کہ اتنے کا ملے گا۔ میں نے کہا یار اتنے لے لو۔ اس نے اپنی مرضی کے پیسے لیے۔ جب ہم نے اس کے اندر لگی ہوئی لیئر دیکھی، 3 لیئر تھی۔ اوپر والی لیئر پہ بالکل موٹے بہترین آڑو، اس سے نیچے اس سے کم، اس سے نیچے اس سے کم۔ حالانکہ اس نے ہمیں جو مال دکھایا وہ اوپر والا مال دکھایا، اور اس نے جو ہم سے رقم وصول کی ہے وہ اوپر والے مال کی وصول کی ہے۔ نیچے والا مال اگر ہمیں دکھاتا ہم اس کی وہ قیمت نہ دیتے۔ اب اس نے جو رقم کمائی ہے، اب مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کیا حرام کی حلولیت نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اندر اس کا حرام رزق شامل نہیں ہوا؟ جو احتیاط کرتے ہیں وہ یہاں تک احتیاط کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں فہد بٹ صاحب، وہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، جانور رکھے ہوئے انہوں نے، ڈیری فارم ہے ان کا۔ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے، مولانا میں نے 10 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک میں گائے رکھی ہوئی ہے، اور گائے کا دودھ بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں، کیا یہ میرے رزق کے اندر حرام عمل تو نہیں ہو رہا؟ تو میں نے کہا اگر تو آپ کے خریداروں کو پتہ ہے کہ اس میں گائے کا دودھ شامل ہو رہا ہے پھر تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو اتنی احتیاط فرمائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہاں پر لوگ دودھ کم اور پانی زیادہ شامل کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دودھ بیچ رہے ہیں، ان کو تو اتنا بھی خیال نہیں آتا۔ بلکہ میں اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ کیمیکلز کے ساتھ دودھ جو ہے وہ تیار ہو کے جو پیسے ہم وصول کر رہے ہیں وہ گائے بھینس کے دودھ کے وصول کر رہے ہیں، لیکن جو بیچ رہے ہیں وہ کیمیکل بیچ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جو انسانیت کے ساتھ کھیلے گا اس کے لیے بخشش کا سامان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ تو یہ وہ ایک انفرادی عمل تھا جو آہستہ آہستہ اس نے اجتماعی گناہ کی شکل اختیار کی، اور جب اجتماعی گناہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی صورت میں ہی معاف کرتی ہے۔ جب گناہ کا تعلق انفرادی ہو، زنا کا تعلق بندہ اور اللہ کے ساتھ ہے، شراب کا تعلق بندہ اور اللہ کے ساتھ ہے، تو جب بندہ اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اللہ کی ذات معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ لیکن جب اس کے اندر حقوق العباد آ جاتے ہیں پھر کسی صورت ہی اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بندوں کے جو تو نے حقوق مارے ہیں اس کی معافی تو بندہ ہی دے گا تو دے گا۔ پہلے بندے سے معافی مانگی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے گی۔
آئیے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے کچھ اور گناہ گنواتا ہوں۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ امانت جو ہے یہ صرف اور صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ امانت میں خیانت صرف اور صرف سونے چاندی کی صورت میں نہیں ہوتی۔ امانت میں خیانت، یاد رکھیے، پیسے مال و دولت کے ساتھ ساتھ کسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ کسی کی راز کی بات کو بیئر کر جانا، برداشت کر جانا، چھپا جانا، یہ بھی امانت ہے۔ اب میرے نبی نے صاف صاف فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کامل ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ معاشرے کے اندر امانت میں خیانت کتنی گمبھیر صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کرنا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ امانت میں خیانت کرنا اس کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کامل ایمان کے لیے شرط میرے نبی نے جو رکھی ہے وہ امانت میں خیانت نہ کرنا رکھا ہے۔ پیسوں میں امانت ہے، مال میں امانت ہے۔ کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس بطور امانت رکھوائی، فار ایگزامپل کسی نے پیسے رکھوا دیے، ہو بہو وہی پیسے اس کو لوٹانا، یہ امانت داری ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ امانت داری، یہ امانت میں بھی یہ سمجھیے گا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ اس نے آپ کے پاس فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے رکھوایا، آپ کو ضرورت پیش آئی، اس کی اجازت کے بغیر آپ نے پیسے استعمال کر لیے، چلو یار جب وہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لیکن اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو جو شخص آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے، مگر نہ ہو بہو وہی رقم، وہی پیسے، وہی نوٹ اس کو واپس کرنا، یہ امانت داری ہے۔ یہ ہے پیسوں میں امانت۔ اور جو راز میں امانت ہوتی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے رازوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رازوں کے اوپر یعنی گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے اس کے فیصلے میں اس کے لیے جنت الفردوس کے وعدے فرمائیں گے۔ تو اسی طرح میرے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی کامل نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے ہم کتنے وعدے روز موبائل فون پہ کرتے ہیں؟ ہم نے اس حدیث کا اطلاق آج موبائل فون پہ کر کے دیکھ لیں۔ موبائل فون پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں 5 منٹ میں آپ کے پاس تشریف لا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ 10 منٹ میں آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم موبائل فون پہ؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو ہمیں 10 منٹ کی بجائے ہمیں آدھے گھنٹے کا وقت لینا چاہیے اگلے بندے سے۔ وہ حدیث جو میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں ہے، اس کا اپلائی ہم نے آج کے دور کے اندر اگر کرنا ہے تو موبائل فون کی صورت میں دیکھ لیں۔ یا ہم کسی شخص سے جو وعدہ کرتے ہیں آیا ہم اس وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، آپ نے کچھ چیز اس سے خریدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رقم پوری نہیں تھی، آپ نے فرمایا میں جو ہے وہ رقم لے کے واپس آتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، اب یہیں پر تشریف رکھیے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے وعدے کی پابندی کے مطابق۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی وہ شخص کو جب خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے نبی کو، تو وہ وہاں اپنے گھر سے نکلا، جب وہاں پر جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنی اسی حالت میں وہیں پر موجود تھے۔ وعدے کی پابندی کا اتنا خیال رکھا، اور آج ہم لوگ بالکل بھی وعدے کی پابندی کا خیال نہیں رکھ رہے۔ آج میں نے آپ کو سوسائٹی کے وہ گناہ گنوانے ہیں جو انفرادی تھے لیکن اجتماعی صورت اختیار کر گئے۔ ملت کا جب گناہ ہو جاتا ہے انفرادیت سے اجتماعیت شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر وقت اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تو شاید اس کو معاف کر دے لیکن وقت اس کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس گناہ نے انفرادیت سے اجتماعیت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ زنا کا تعلق اگر بندے کے ساتھ ہو، 1-2 اکا دکا بندہ گناہ کر رہا ہو، اکا دکا بندہ شراب پی رہا ہو تو اللہ بھی درگزر فرما دیتے ہیں، لیکن جب اجتماعیت کی شکل اختیار کر جاتی ہے پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ اب معافی کسی صورت میں ہوگی، چونکہ اب انفرادیت سے گناہ نکل کر اجتماعیت میں آ گیا۔ ایک بندہ ملاوٹ کر رہا ہو تو اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے، جب پوری کی پوری قوم ہی ملاوٹ کے اندر مبتلا ہو جائے تو کس طرح معافی ہوگی؟
کیونکہ انفرادیت، کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا تعلق اپنے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کا تعلق اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس طرف صرف حقوق اللہ ہوتے ہیں، لیکن اس طرف حقوق العباد ہوتے ہیں۔ اب ملاوٹ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور جب حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہو گیا، اللہ کی ذات تو معاف فرما دیں گی، لیکن جن بندوں کے ساتھ ہم نے ملاوٹ والی چیزیں ان کو کھلا دی، اصل رقم لے کر 2 نمبر مال دیا، اس سے معافی کون مانگے گا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں لالچ اور طمع کی وجہ سے آئیں۔ تو یاد رکھیے، جب گناہ اجتماعیت کی صورت اختیار کر جائیں پھر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گناہ کا تعلق انفرادیت کے ساتھ ہو تو انفرادی توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پہ گناہ ہو جائیں تو پھر اجتماعی طور پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی۔ کچھ گناہ اس طرح کے ہیں کہ ہم نے ان گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سناتا ہوں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فرقان کے اندر اس کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، قرآن کی آیت سماعت فرمائیے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونن، وہ بالکل جھک کر چلتے ہیں۔ جب ایک بندہ تکبر کر رہا ہے تو اس کا تعلق اس کی انفرادیت کے ساتھ ہے، جب پوری قوم ہی تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، جب ریاست کے فرد سے لے کر خانگی زندگی کے ایک مالک تک یہی معاملات ہوں تو پھر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں تکبر کا ذکر نکلا ہے تو تکبر کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، جس کو اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے دیا اور وہ تکبر میں آ گیا ہے۔ ایک تکبر ہے عہدے کا، جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا اور وہ عہدے کی وجہ سے تکبر میں آ گیا۔ ایک تکبر ہے حسن کا، جس کو اللہ نے سب سے ذرا ہٹ کے خوبصورتی دے دی، وہ اپنے آپ کو مہان چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، کالا رنگ دینے والا بھی اللہ ہے، سرخ رنگ دینے والا بھی اللہ ہے، کڑیل جوان پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، چھوٹا قد دینے والا بھی اللہ ہے، درمیانہ قد دینے والا بھی اللہ ہے، اونچا قد دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ حسن کا تکبر لے ڈوبتا ہے انسان کو، یہ پیسے کا تکبر لے ڈوبتا ہے انسان کو، یہ عہدے کا تکبر لے ڈوبتا ہے انسان کو، اور علم کا تکبر تو انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اگر خاندان کے اندر ایک فرد 4 جماعتیں پڑھ لے، وہ رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ کو بھی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے بھائی کو ان پڑھ کہنا شروع، وہ بھائی جس نے محنت کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بیٹوں کی طرح پڑھایا ہو، وہ اپنے بھائی کو ہی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی ماں کو ہی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے باپ کو ہی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ جملے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ناراضگی کی علامت ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر گئے ہیں اللہ کے ہم مجرم بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جملہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی آپ پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نئے دور میں ہیں، آپ کو اپنے ابا کا دور پسند نہیں آیا اور آپ اپنے ابا کی ذہنیت پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ابا کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ پرانے دور کے ہیں، میں نئے دور کا ہوں، یعنی میں جو چیز سمجھ رہا ہوں ابا آپ کی عقل اتنا کام نہیں کر رہی، ابا جی میرا علم زیادہ ہے آپ کا علم کم ہے، اماں جی میں پڑھ لکھ گیا ہوں آپ ان پڑھ ہیں۔ اب یہ جملہ اللہ کے ہاں ناراضگی کا سبب ہے اور باعث ہے۔ اگر ہم نے اس جملے سے توبہ نہ کی، آپ ذرا دیکھیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب باپ کو وقت کم دیا جائے اور دوستوں کو وقت زیادہ دیا جائے، وہاں پر خوش گپیاں ہیں، یہاں پر اداس چہرے کی طرح باپ کے پاس آ گیا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر میں زیادہ وقت گزارا جائے گا اور باپ کو وقت کم دیا جائے گا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ آج ماؤں کو ذلیل تو دور کی بات ہے، ماؤں کے گلے پہ چھری چلائی گئی، بیٹے نے باپ کو دفن کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ کیا آپ نے اخبارات میں یہ سرخیاں نہیں پڑھی؟ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ خبریں نہیں پڑھی کہ اللہ کی زمین نہ ہلی؟ اس لیے ہم لوگوں کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے،
ہم لوگوں نے جو انفرادی گناہ تھے ان کو اجتماعی شکل دے دی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو سورہ حجرات میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایک آیت کے اندر اللہ نے 3 گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 جو ہمارے اندر بہت زیادہ بیماری پھیل چکی ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی سے خوشگماں ہوتے ہی نہیں ہیں، بدگمانی کرتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے ہمسائے سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے کولیگ سے ہم لوگ بدگمانی کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی بدگمانی اپنے دل کے اندر بٹھا کر اس شخصیت سے نفرت کرنا شروع کر دی، حالانکہ جو ہم سوچ رہے تھے، جو ہمارے گمان میں تھا، در حقیقت ویسا نہیں تھا۔ ہم نے ظاہراً، چونکہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک حقیقت کا ہوتا ہے۔ جس طرح رسول پاک، میں آپ کو حدیث کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ میں نے ایک جملہ بیان کیا ہے کہ ایک تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک آیت مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ ایک ہے میرا فہم، میں اس آیت کو کس فہم میں سمجھ رہا ہوں، میں اس حدیث کو کس فہم میں سمجھ رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ کا مزاج اور میرے نبی کا مزاج، کہ میرے اللہ اور میرے نبی اس حدیث سے کیا مراد لے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فہم حدیث۔ ایک ہوتا ہے علم حدیث، ایک ہوتا ہے علم القرآن، ایک ہوتا ہے علم الحدیث، ایک ہوتا ہے فہم القرآن، ایک ہوتا ہے فہم الحدیث۔ اللہ کرے اللہ مجھے آپ کو علم حدیث کے ساتھ فہم حدیث سمجھ عطا فرمائے، علم قرآن کے ساتھ فہم قرآن سمجھ عطا فرمائے۔ بعض لوگ صرف اور صرف علم قرآن کو بیان کرتے ہیں، فہم قرآن کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ علم حدیث کو بیان کرتے ہیں لیکن فہم حدیث بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، کہ میرے اللہ کا مزاج یہاں پر کیا ہے، میرے نبی کا مزاج یہاں پر کیا ہے، میرے اللہ کی فہم اور میرے نبی کی فہم یہاں پہ کیا مراد ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج تم جو پوچھو گی میں تمہیں بتاؤں گا، جو آپ پوچھو گی میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں مختصراً اجمالی طور پر اس واقعے کو بیان کر کے جو مراد اخذ کرنا چاہتا ہوں بیان کر کے آگے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ عائشہ آج جو تم پوچھو گی میں تمہیں بتاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ بالکل آج میں جو پوچھوں گی آپ بتائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا بالکل جو تم آج پوچھو گی بتاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا پوچھوں، میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ کس سے مشورہ کرنا چاہتی ہو؟ فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ کے چاہتی ہوں کہ اتنی بڑی آفر ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھوں۔ آپ اپنے والد محترم کے پاس آئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بیان فرمائی تو اما عائشہ سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دوست حضرت ابوبکر نے کہا کہ جاؤ عائشہ رسول دو عالم سے پوچھو کہ جب آپ معراج پر گئے تھے وہاں پر آپ کی اور اللہ کی کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بتا دیں ہمیں جو ہم تک نہ پہنچ سکی، کیونکہ وہ سفر تو دنیا کے تمام سفروں سے اعلیٰ تھا۔ جب آئے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹل مسکرا رہے تھے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر، تو یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی سنت رسول ہے۔ ہر مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرانا یہ بھی کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ ہر مرتبہ 12 ہی بجے ہونے چاہیے ہمارے منہ کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، بائیں پسلی سے، اگر اس کو تم زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ پیار محبت سے اس سے جتنا کام لے سکتے ہو لے لو۔ اور دیکھنے میں آیا ہے، اور آپ شادی شدہ لوگ بیٹھے، آپ کا مشاہدہ میری بات پر دلیل قائم کرے گا کہ مولانا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، محبت سے جو کام لیا گیا ہے وہ سختی سے لیے گئے کام سے زیادہ بہتر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ میرے دوست نے کیا کہا ہے؟ فرمایا جی آپ کے دوست نے یہ کہا کہ آپ جب معراج پر گئے تھے اور آپ کی اور اللہ کی کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک بتا دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے ایسی بات میرا یار ہی پوچھ سکتا تھا، کیونکہ ان کا مزاج نبوت کے مطابق تھا، وہ میرے ساتھ وقت گزارا ہے،
رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. یہ میری اور میرے اللہ کی راز و نیاز کی باتیں تھیں، لیکن میں نے چونکہ آپ سے وعدہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا کہ واجب ہے مجھ پر اس شخص کو جنت میں لے کے جانا. حالانکہ اللہ کو یہ قسم اٹھانے کی یا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پر واجب ہے، اللہ ویسے ہی کہہ دے تو وہ واجب ہی ہوتا ہے، لیکن بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ واجب ہے مجھ کو اس شخص کو جنت میں لے کے جانا جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرے گا. زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. ہم یہاں پر جنگ ہار جائیں اور اپنے باپ کو جیت لیں. ہم لوگوں نے گفتگو جیتنا سیکھا ہے، شخصیات کو جیتنا نہیں سیکھا. ہم نے گفتگو کو جیتنا سیکھا ہے. ہم نے اپنے دوست، بھائی، بہن، ماں، باپ، بیٹے، قریبی رشتہ داروں کو جیتنا نہیں سیکھا. اس لیے کبھی کبھی گفتگو ہار جانے میں بھی فتح ہوتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں جہاں پر دیکھیں کہ اب رشتہ ٹوٹ جائے گا، گفتگو ہار جائیں، اپنی شکست تسلیم کر لیں. خدا کی قسم یہ جو شکست ہے رشتہ بچانے کے لیے، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر معاف کرنے سے، رشتہ جوڑنے کی وجہ سے جو تم معاف کر رہے ہو، اگر تمہاری عزت میں کمی آئے، سنیے میرے نبی نے فرمایا اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آئے قیامت کے روز مجھ سے لے لینا. معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معاف کرنے سے عزتوں میں زیادتی آتی ہے، عزتیں بڑھتی ہیں. جب انہوں نے فرمایا نا کہ جو رشتوں کو جوڑے اس پر جنت واجب ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فوراً گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر سارا واقعہ بتایا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جو حضور راز کی بات بتائیں مجھے آ کر ضرور بتانا. جب یہاں پر آ کر اما عائشہ نے بتلایا تو جب بتایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو یہاں پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور دوست اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئے کہ محلے والے آپ کے رونے کی آواز سننے لگے. تو اما عائشہ فرماتی ابا جان یہاں پر تو خوش ہونے کی بات تھی، آپ رو کیوں دیے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری بیٹی آپ حدیث کے ایک رخ کو دیکھ رہی ہو، میں حدیث کے دوسرے رخ کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں دوسرے رخ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا ابا مجھے سمجھ نہ آئی، ابا مجھے سمجھائیے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے پر جنت کا وعدہ ہے تو جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا اپنے مزاج کی سختی کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں جائے گا. اور آج ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم دلوں کو جوڑنے والے ہیں یا دلوں کو توڑنے والے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی پنچایت آ جائے ہم پارٹی نہ بنے بلکہ ہم مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی حد الوسع کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا رشتہ ٹوٹے نہیں بلکہ جڑ جانا چاہیے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث باسعادت کو ارشاد فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمارے لیے مینار نور ہیں. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت میں خیانت کرے وہ مومن نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ، جو دین کے اندر جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، جو چیز ہمیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ نہیں ہوتی. جب تک ہم اس کو تسلی نہ کر لیں اس وقت تک اپنے دل میں کوئی بات نہ بٹھائیں. یہاں پر ایک حدیث سماعت فرمائیے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر سوشل میڈیا پر آج ہم اس حدیث کو سوشل میڈیا پر اپلائی کرتے ہیں، چونکہ میرے نبی کا جو دین ہے وہ آفاقی دین ہے، وہ کہیں نہ کہیں پر آیت مبارکہ حدیث مبارکہ فٹ ہو رہی ہیں. بعض اوقات ہماری عقل اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو معاشرے کے اوپر اپلائی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. اب میرے نبی کریم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. پھر سماعت فرمائیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرتا ہے. سنی سنائی بات کو میرے نبی نے فرمایا وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرتا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے. اب یہاں پر ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بات میری طرف منسوب کی حالانکہ وہ میں نے نہیں کہی. اب سوشل میڈیا پہ ہم واٹس ایپ میں اوپر لکھا ہوتا ہے فرمان رسول اللہ، جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. جس طرح آج کل ایک قضائے عمری کی نماز کی حدیث آ رہی تھی،
کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے گا اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لے یہ پڑھ لے، اس کی پچھلی ساری نمازوں کی قضا ادا ہو جائے گی۔ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث وائرل ہوئی، جو سب سے پہلے کسی کو رمضان المبارک کی بشارت دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کوئی حدیث نہیں ہے، دھڑا دھڑ فارورڈ ہو رہی ہے، واٹس ایپ گروپ کے اندر فارورڈ ہو رہی ہے، فیس بک گروپس کے اندر فارورڈ ہو رہی ہے، شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو کہ میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اس لیے کسی مستند عالم نے اگر کوئی بات آپ کو فارورڈ کی ہے، عالم بھی عالم ہو، صرف داڑھی نہ رکھی ہو، ٹوپی نہ پہنتا ہو، عالم ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست نہیں تو آپ اپنی مسجد کے کسی عالم سے اس کی تصدیق کروائیں، پھر اس کو آگے فارورڈ کریں۔ آج کے بعد میرے نمازیوں میں سے کوئی شخص یہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا، وگرنہ یہ گناہ عظیم ہے۔ میرے نبی کے ارشاد ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، اس کے راوی بڑے مضبوط ہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کا بنا لے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگر میں یہ کہا کہ جب انفرادی غلطی ہو تو اللہ معاف کرتا ہے، اب یہ اجتماعی شکل اختیار کر گئی ہے۔ آپ کا فیس بک پر ایک شیئر کرنا لاکھوں لوگوں تک جاتا ہے، لاکھوں لوگوں تک آپ جھوٹ پھیلانے کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اگر کوئی ایسی حدیث ہم نے فارورڈ کی ہے تو لوگوں کو جا کر اس گروپس کے اندر بتلائیں اور اپنی اس پوسٹ کو جا کر ڈیلیٹ کریں۔ ہم اس گناہ کے اندر شامل تو نہیں ہو رہے؟ اللہ ہم سب کو اس گناہ عظیم سے محفوظ فرمائے۔ آگے چلیے، آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ میں اپنی سوسائٹی کو بیان کر رہا ہوں، ان گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ آج پوری قوم جو ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، غیبت۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، غیبت جانتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں اس کے گناہ کو ڈسکس کرنا۔ آج ذرا ہم اپنی محافل کو دیکھیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھال نہیں رہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں کو بیان نہیں کر رہے، غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں تو پھر؟ میرے نبی نے فرمایا جب عیب موجود ہے، گناہ موجود ہے، پھر ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کا گناہ ڈسکس کرنے کی؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی کے گناہ کو بیان کرنے والے؟ یہ اس کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ عین ممکن ہے جس کا گناہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بخشا جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کا گناہ بیان کرنے کی، کسی کا گناہ اچھالنے کی؟ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں پھر ہم کوئی عیب اس کا بیان کر رہے ہیں، وہ تو سیدھا بہتان ہے، وہ تو الزام ہے، اور بہتان پر اللہ نے کوڑوں کی سزا رکھی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں حرام زادہ، مسیح میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی اصلاح کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ آپ حرام زادے ہو، مطلب کیا آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ تم حرام کی اولاد ہو، تمہاری ماں زانیہ ہے اور تم زنا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہو۔ معمولی گالی ہے، شریعت مطہرہ اس پر کوڑوں کی سزا دے رہی ہے۔ 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، 80 کوڑے لگیں گے، اور جس شخص نے کسی کو یہ لفظ استعمال کیے ہیں کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم اس گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے، اور یہ گناہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آ چکا ہے، اور اجتماعیت میں جب گناہ آتا ہے تو جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ تو ہمیں شاید معاف کر ہی دے لیکن پھر اقوام معاف نہیں کرتی اجتماعی غلطی کو۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا لا، ایک ہے نیچر کا لا۔ اللہ کا لا یہ ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن نیچر جو ہوتی ہے وہ انسان کو معاف نہیں کرتی، وہ اس کو سزا دے کے رہتی ہے۔ آگے ذرا سنیے، ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ ہے کیا غیبت؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ حجرات میں ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے
ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اس کے سامنے اس کے مردہ بھائی پڑا ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسا تو کوئی پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ حاملین جبہ و دستار اور مسجد کے ممبر اور محراب اور مدارس سے لے کر ایک چائے کے کھوکھے تک یہ غیبت عام ہو چکی ہے۔ اگر علماء ہیں، مولوی ہیں، تو وہ کسی عالم کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، عام شخص ہے تو وہ کسی اپنے دوست کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ایک اور گناہ ہے جو اجتماعیت کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، ولا تلمزوا ولا تنابزوا ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو ملامت نہ کیا کرو، اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے اس کی تذلیل نہ کرو، اس کی تحقیر نہ کرو۔ گناہ کا ہو جانا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے، اور گناہ پر پھر شدت اختیار کر جانا، اس گناہ سے توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، اپنے آپ کو صحیح کہنا شروع کر دینا، یہ شیطان ہونے کی دلیل ہے۔ اور ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہوں گی۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، دیتا رہے گا، دیتا تھا، اور جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے اللہ معافی کا دروازہ کھولتے رہیں گے ہم تک۔ لیکن جب ہم توبہ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کا غیظ و غضب ہمیں آ کر پکڑ لے گا۔ پہلی قومیں گناہ پر اصرار کرتی تھیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتی تھیں۔ آپ لوگوں کے لیے تو مبارکباد ہے، آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے، اللہ تو 70 سال کے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ تو وہ بھی معاف کرتے ہوئے لمحہ نہیں لگاتے، اللہ تو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کو معاشرے کے اندر عزت دینی چاہیے۔ آپ لوگوں نے اکثر پولیس کی گاڑیوں پر ایک جملہ لکھا دیکھا ہوگا، وہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے۔ اگر ایک بندہ شرابی ہے، مجھ پر لوگوں نے اعتراض کیا جی فلاں شخص شرابی ہے، آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے، آپ کا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے نفرت شراب سے ہے، اپنے دوست سے تو نہیں۔ اگر میں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اسی طرح اگر ہمارا کوئی بھائی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ تو اس کے ساتھ ڈبل جرم ہو گیا۔ ایک تو وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، دوسرا ہم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا ساتھ نہ چھوڑیں بلکہ اس سے توبہ کروائیں، یہی دوستی ہے، یہی رشتہ داری ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے سیکھنی ہے تو ماں سے سیکھیں۔ بچہ اگر نشہ کرنے بھی لگ جائے، ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ کہتی ہے میرا بچہ تو میرا ہی ہے نا۔ تو اس شخصیت کے ساتھ نفرت نہیں ہمیں کرنی، ہمیں جرم اور گناہ کے ساتھ نفرت کرنی ہے۔ اور جرم اور گناہ سے نفرت اس وقت ہوگی جب ہم قرآن و حدیث سے اس جرم کو جرم سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم شخصیت کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں، آہستہ 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 اس کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، اس کو تبلیغ کے ساتھ جوڑیں، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل سے بات اٹھے گی اور وہ گناہ سے دور چلا جائے گا۔ یہ گناہ چھوٹتا ہے قوت ارادی سے۔ جب ہم نے اپنے قوت ارادی کر لینی ہے، ہم نے دل سے ارادہ کر لینا ہے، تو پھر ہم نے ہر گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم نے دل سے ارادہ ہی نہیں کرنا اس وقت تک ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جتنے مرضی حج کر لیں۔ وہ بابا جی کی مجھے بات یاد آ گئی، اس نے کہا مکے جایا بھی گل نہیں مکدی جے دلوں نہ گل مکائیے۔ جب دل سے بات ختم کر لینی ہے پھر اللہ بھی ہمارا مددگار اور ناصر ہو جاتا ہے۔ گناہ چھوڑے اور کہ اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیا، میں معافی مانگتا ہوں، اب آپ میرے حامی و ناصر ہیں، آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ مختصراً آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سماعت فرما لے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے نام سے کسی کو نہ پکارو۔ وہ نام جو معاشرے میں بگڑ گیا اور جس کا نام الٹا لیا جا رہا ہے، وہ اس نام سے ہتک محسوس کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، فیل کرتا ہے کہ یار میرا الٹا نام لے رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسا نام، اسے الٹے نام سے نہ پکارو۔ ہم لوگوں کو تذلیل کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے الٹے نام ڈال دیتے ہیں، اللہ کے قرآن نے منع فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد ایسے گناہ جو ہیں وہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایسے نام جو ایمان کے بعد الٹے نام لیے جائیں یہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا آخری حصہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ کہتے ہیں میں نے
انسان کو مرد، مومنوں تمہیں مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور میں نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں، لِتَعَارَفُوا، صرف تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں۔ اگر برادری کا بڑا ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی، خاندان کا بڑا ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی، خوبصورت ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی، تو پھر تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر کوئی مقام نہ ہوتا، نہ رنگ، نہ نسل، نہ حسب، نہ خوبصورتی، نہ ظاہری جاہ و جلال، نہ مال و دولت، نہ قبیلہ، نہ خاندان۔ اگر ظاہری یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو لہب سے خوبصورت تو مکے میں کوئی نہیں تھا۔ ابو لہب دور سے آتا ہوتا تھا تو شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کی نسبت کمزور تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہراً جو چیزیں میں نے بیان کی ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھی، لیکن جو موجود تھی وہ تقویٰ تھا اور ایمان کی دولت تھی۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں ہر چیز موجود ہے لیکن تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو اللہ نے جٹ فیملی میں پیدا کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ اگر اللہ نے کسی کو مغل بنا دیا ہے، کسی کو اورائی بنا دیا ہے، تو کیا وہ دوسری اقوام کی تذلیل اور تحقیر کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ یہ بخشش کا سامان ہی ہوگا، یاد رکھیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو بڑا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑا ہے۔ اگر ایک چھوٹے خاندان کا بچہ قاری قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے دنیا میں ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے۔ بڑے بڑے چودھری پیچھے مسلح پہ نہیں آ سکتے، وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹے خاندان کا بچہ جو عالم بن گیا ہے وہ مسلح رسول کا وارث اللہ نے اس کو بنا دیا ہے۔ بات تو تقوی کی ہے۔ تو اس لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ اور ویسے بھی ہر نماز میں اللہ نے ہمارے اندر سے یہ چیز ختم کی ہے، انسان ہے نا، ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے تو اللہ ایک ہی صف کے اندر بادشاہ کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، محتاج کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، سائل کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، نمازنے والے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، فیکٹری کے مالک کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، بوس کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، باؤ جی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، اچھے لباس والے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، مزدور کو بھی کھڑا کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک صف میں لا کے سب کو کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر سے یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر ہمارا دین اسلام تو اتنا خوبصورت ہے، اگر بادشاہ پہلی صف میں آ کر بیٹھا ہے اور اس کے صف میں آ کر ایک غریب اسی بادشاہ کی رعایا میں سے ایک مزدور آ کر بیٹھ گیا ہے تو بادشاہ کو یہ جرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے اٹھا کر پچھلی صف میں لے کے جائے۔ تو دین اسلام ایک بڑا خوبصورت دین ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے وہ غلطیاں بیان کی ہیں جو انفرادی تھیں لیکن اجتماعیت صورت اختیار کر گئی۔ اب ہمیں جب وہ گناہ اجتماعی شکل اختیار کر گیا ہے تو پھر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔